کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا بادشاہ جو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، پرندوں اور ہواؤں پر بھی حکومت کرتا تھا؟ ایک ایسا نبی جس کے دربار میں طاقت، علم اور حکمت ایک ساتھ جمع تھے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب ایک چیونٹی کی بات نے اس عظیم بادشاہ کو جھکا دیا۔ یہ ہے ایک غیر معمولی داستان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک ایسی کہانی جو طاقت سے زیادہ عاجزی سکھاتی ہے اور اقتدار سے زیادہ شکر گزاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ نے انہیں ایسی نعمتیں عطا کیں جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئیں۔ ان کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جنات، پرندے اور ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں۔ لیکن ان کی اصل عظمت ان کی طاقت میں نہیں بلکہ ان کے عدل، شکر اور اللہ کی اطاعت میں تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ وراثت نبوت اور حکمت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مختلف انداز اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ یہ سن کر ایک عورت فوراً بولی، نہیں، بچہ اسی کو دے دو، بس اسے نقصان نہ پہنچے۔ یہی اصل ماں تھی۔ یہ فیصلہ صرف عقل نہیں بلکہ حکمت کی مثال تھا۔ غیر معمولی سلطنت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت دی جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، جنات ان کے لیے محلات بناتے، سمندر میں غوطے لگاتے اور قیمتی خزانے نکالتے تھے۔ پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں ہر مخلوق ایک مقصد کے تحت کام کر رہی تھی۔ لیکن اس عظیم طاقت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی مغرور نہیں ہوئے۔ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ چیونٹی کی نصیحت۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سنی۔ وہ دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک عظیم بادشاہ بھی ایک چھوٹی سی مخلوق کی بات سن کر عاجز ہو سکتا ہے۔ ملکہ سبا کا واقعہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک دن ایک پرندہ ہدہد غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ میں نے ایک قوم دیکھی جو سورج کی عبادت کرتی ہے اور ان کی ایک ملکہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور اسے ملکہ سبا کے پاس بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے مشورہ کیا اور پھر ایک تحفہ بھیجا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے دربار میں کہا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ ایک جن نے کہا، میں اسے لے آؤں گا۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس علم تھا اس نے کہا، میں اسے ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی تخت فوراً حاضر ہو گیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی خاص طاقت کا مظاہرہ تھا۔ سچائی کی پہچان۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو انہوں نے ایک شاندار محل دیکھا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ اس نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ یہ منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ اسی لمحے اس کے دل میں حقیقت روشن ہو گئی۔ وہ بولی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ یہ لمحہ صرف ایک بادشاہ کی جیت نہیں تھا بلکہ حق کی جیت تھی۔ آخری لمحات۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں کھڑے تھے، ہاتھ میں عصا، نگاہیں سامنے۔ ان کے سامنے جنات کام میں مصروف تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر ہو رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا،
लेकिन उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आ चुका था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी हालत में खड़े खड़े दुनिया से रुखसत हो गए। उनका चेहरा हस्बे मामूल नूर से रोशन था और जिस्म बिल्कुल साकित, मगर किसी को खबर न हुई। जिन्नात की लाइल्मी। दिन गुजरते गए और जिन्नात मुसलसल काम करते रहे। वो समझ रहे थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। इसी खौफ और हुक्म की पाबंदी में वो दिन रात मेहनत करते रहे। ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि जिन्नात की हकीकत जाहिर हो जाए कि वो गैब नहीं जानते। दीमक का राज। फिर एक दिन एक छोटी सी दीमक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी को अंदर से खोखला करती रही। ये अमल खामोशी से जारी रहा। किसी को कुछ मालूम ना हुआ, यहाँ तक कि वो लम्हा आ गया, सच्चाई का इंकिशाफ। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा टूट गया और उनका जिस्म ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर जिन्नात हैरान रह गए। उन पर हकीकत आश्कार हो गई कि वो इतने अरसे से एक वफात पा चुके नबी के सामने काम कर रहे थे और उन्हें इसका इल्म भी न था। कुरान की ये आयत इस मंजर को बयान करती है। फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो जिन्नात को इसकी मौत का इल्म न हुआ, मगर ज़मीन के एक कीड़े ने इसके असा को खा लिया। ये लम्हा जिन्नात की हकीकत को दुनिया के सामने ले आया कि वो गैब का इल्म नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ताकत, दौलत और इख्तियार ये सब अल्लाह की अमानत है। असल कामयाबी इन चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में है। उन्होंने हमें सिखाया कि शुक्रगुजारी हर हाल में ज़रूरी है। इल्म और हिकमत ताकत से ज़्यादा अहम है। आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब करती है। आज के दौर में जब इंसान ताकत और दौलत के पीछे भाग रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि असल बादशाह वो है जो अपने रब के सामने झुक जाए। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर इस्लामिक वीडियोज़।